جس طرح اللہ رب العالمین کو ایک ماننا یہ جتنا قطعی اور ضروری ہے، اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا، نبیوں میں سب سے آخری، یہ ماننا بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا ضروری۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ تو عقیدہ مان رہا ہے اور یہ اتنی چیز مانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی وہ نہیں ہوگا، آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی، آپ پر سلسلہ اللہ نے نبوت کا ختم فرما دیا۔ اور کوئی شخص اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ آخری نبی، بلکہ آپ کے بعد کسی کو نبوت کا ملنا وہ ممکن بھی جانتا ہو، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عقیدہ جس نے اپنا لیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو نبوت ملنا ممکن ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا قرآن کی نصوص قطعیہ سے یعنی آیات مبارکہ سے، قرآن کے واضح احکامات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین احادیث طیبہ جن کی تعداد تواتر تک پہنچی ہوئی یعنی حد تواتر تک، ان سے، اجماع امت سے، آپ نے جو عقیدہ اصحاب کو بتایا، جو فرامین اصحاب نے سنے، پھر صحابہ نے کس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین، آپ کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان اس عقیدے پر ثابت قدم رہے، اور پھر آگے امت کا آج تک اس پر اجماع ہے، اور اس کا یہی معنی آسان فہم، عام فہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ارشاد فرمایا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے وہ والد نہیں، باپ نہیں، یعنی حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، کیونکہ آپ کی اولاد میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا، بلکہ آپ کے شہزادوں بیٹوں کا بچپن سے ہی وصال ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ وہ تمہارے والد نہیں، باپ نہیں مردوں میں سے کسی کے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور نبیوں میں سے سب سے آخری، نبیوں میں سے سب سے وہ آخری ہیں۔ یعنی آپ پر اب نبوت کا سلسلہ وہ ختم ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین یہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے
جس نے بڑا ہی خوبصورت ایک حسین و جمیل محل تیار کیا، گھر بنایا، اب ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ آئے اور اس پورے گھر کو دیکھنے لگے، اس کے ارد گرد گھومنے لگے، اور لوگ تعجب سے کہنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قصر نبوت یعنی نبوت کے اس محل کی وہ اینٹ ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ یعنی اس مثال سے سمجھایا کہ اس عمارت میں جب وہ اینٹ رکھ دی گئی تو وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ فرمایا اسی طرح قصر نبوت یعنی نبوت کا جو محل ہے، نبوت کی جو کڑیاں ہیں، نبیوں کا دنیا میں آمد کا جو سلسلہ ہے، وہ ہوتا گیا، ایک کی ہی بس کمی تھی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں، میں ہی خاتم النبیین، یعنی نبیوں میں سب سے آخری، نبیوں میں سب سے آخری۔